جو قرآن کا اسلوب ہے وہ قرآن حوصلہ افزائی کرتا ہے، حدیث حوصلہ افزائی کرتی ہے، سنت حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ جب بھی کوئی انسان معاشرے میں اچھا کام کرتا ہے، مثبت کام کرتا ہے، معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ مہاجر صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں فکر یہ لاحق ہو رہی ہے، ہمیں خدشہ یہ ہے کہ ہمارے جو انصار بھائی ہیں، انصار صحابہ کرام ہیں، وہ ہماری خدمت بھی کرتے ہیں، ہماری مدد بھی کرتے ہیں، ہمیں اپنے کاروباروں میں انہوں نے شریک بھی کر رکھا ہے۔ یا رسول اللہ، حاضر اس لیے ہوئے ہیں، آج فکر یہ لاحق ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے کا سارا اجر وہ لے کر چلے جائیں اور ہم مہاجر صحابہ کرام کہیں محروم نہ رہ جائیں، ہم صحابہ کرام کہیں محروم نہ رہ جائیں۔ قربان جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب کیا دیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے میرے مہاجر صحابہ کرام، تب تک انصار صحابہ کرام سارا اجر لے کر نہیں جا سکتے جب تک کہ اچھے اعمال پر تم ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہو گے، جب تک ان کے اچھے اعمال پر، ان کے مثبت اقدام پر تم ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہو گے تو اجر ان کو بھی ملے گا اور اجر پھر تم کو بھی ملے گا۔ تو آپ اندازہ کریں، علماء اہل سنت عمل کوئی اور کرے گا، عمل کوئی اور کرے گا، آپ صرف کیا کریں گے کہ ان کی پشت کو تھپتھپا دیں گے، آپ کیا کریں گے ان کو شاباش دے دیں گے، آپ کیا کریں گے ان کی حوصلہ افزائی کر دیں گے، آپ کیا کریں گے ان کے حوصلہ افزائی کے ساتھ نواز دیں گے۔ تو اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، اگر آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہے، تو عمل وہ کر رہے ہوں گے، رب کائنات کی ذات جزا آپ کو بھی عطا کر دے گی، رب کائنات کی ذات جزا آپ کو بھی عطا کر دے گی۔ تو قرآن و سنت کا پہلا اسلوب یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ مثبت کام کرے، بہتر کام کرے، اچھا کام کرے، تو معاشرے کے جو افراد ہیں، جو لوگ اچھا کام کر رہے ہوں، ان کے پیچھے ان کو کھڑا ہونا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کو بھی اجر ملے گا اور پھر ان کو بھی اجر ملے گا۔ تو پہلا اسلوب یہ ہے۔ دوسرا اسلوب کیا ہے جس کے مطابق قرآن و سنت ہماری تربیت کرتی ہے؟ وہ ہے ترغیب اور ترہیب۔ دوسرا اسلوب کیا ہے؟ ترغیب اور ترہیب۔ ترغیب کہتے ہیں رغبت دینا، کسی کو موٹیویٹ کرنا، اور ترہیب کا لفظ نکلا ہے رعب سے۔ کس سے نکلا ہے؟ رعب سے، یعنی کسی برے کام کے انجام سے ڈرانا، یہ ترہیب کہلاتا ہے۔ تو قرآن و سنت جہاں حوصلہ افزائی کے ذریعے ہماری تربیت کرتی ہے، وہاں کچھ چیزوں کی رغبت دے کر اور کچھ چیزوں کے انجام سے ہمیں آشنا کر کے قرآن و سنت ہمیں روک لیتا ہے۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال سنیے۔ اس کی مثال یہ ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا تو وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو برائی ہے تکبر، اس کے انجام سے ہمیں آشنا کر دیا اور ہمیں بتا دیا کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر تمہیں تکبر سے بچنا ہوگا۔ ترہیب، ڈرا دیا، اس سے انذار کر دیا۔ جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو آپ نے تکبر کے بارے میں بتا دیا، اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اگر ایک انسان چاہتا ہے اس کے جوتے اچھے ہوں، تو یا رسول اللہ کیا یہ بھی تکبر میں آئے گا؟ کیا یہ بھی تکبر میں آئے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ قربان جائیے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ جمیل
وَيُحِبُّ الْجَمَالَ، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور اللہ کی ذات خوبصورتی کو پسند فرماتی ہے۔ اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور اللہ کی ذات خوبصورتی کو پسند فرما دیتی ہے۔ تو اس حدیث کے دوسرے حصے میں اللہ کے رسول نے ہمیں ایک چیز کی رغبت دلا دی کہ اگر اللہ نے آپ کو نواز رکھا ہے، تمہارے معاشی حالات بہتر ہیں، تمہارا گھر کا نظام صحیح چل رہا ہے، تمہارے پاس دولت ہے، تو یہ جو دولت کی نعمت ہے اس نعمت کو تمہارے جسم پر نظر آنا چاہیے، اس دولت کی نعمت کو تمہارے جسم پر نظر آنا چاہیے۔ تو اب حافظ وقار دوسرا طریقہ کیا ہے قرآن و سنت کا، افراد کے تربیت کا، کہ ایک طرف بری چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے اور اچھی چیزوں کی رغبت دلائی جاتی ہے۔ یہ دو چیزیں ہوں گئی۔ اب تیسری چیز کی طرف آئیے۔ تیسری چیز ہے تدریج۔ تدریج کا لفظ نکلا ہے درجہ سے، درجہ بدرجہ۔ تو ہمارا قرآن کا، سنت کا، سیرت کا طریقہ یہ ہے، اگر آپ غور سے مطالعہ کریں کہ جب قرآن و سنت کسی چیز کی طرف حکم دیتے ہیں تو اگر معاشرہ نیا نیا مسلمان ہو رہا ہو، نیا نیا دین کی طرف آ رہا ہو، تو قرآن و سنت کا طریقہ کار یہ ہے کہ آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ قرآن نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے، قرآن نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے درجہ بدرجہ۔ اور اگر آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو وہ جو پرانے لوگ تھے جو بتوں کے سامنے پوجا کرتے تھے، ان کے سامنے جبین نیاز کو جھکاتے تھے، جب قرآن نے ان کو روکا سود سے، شراب سے، تو ایک دم نہیں روک دیا بلکہ درجہ بدرجہ ان کو روکا، آہستہ آہستہ روکا۔ اب اس پر ایک حدیث پاک بھی سن لیجئے۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جب وہ میں عمل کر لوں تو میں جہنم سے بچ جاؤں اور جنت میں چلا جاؤں، جب وہ میں عمل کر لوں تو میں جنت میں چلا جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں۔ اب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بندہ خدا، اے میرے غلام تو کام یہ کر کہ تو اللہ کو وحدہ لا شریک مان، اللہ پر ایمان لے آ، اور ساتھ تم نے کیا کرنا ہے، ایک تم نے نماز پڑھنی ہے، ایک تم نے زکوٰۃ دینی ہے، اور ایک تم نے روزہ رکھنا ہے۔ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مات جان، اللہ پر ایمان لے کر آ، ساتھ دو تین چیزیں اور فرما دی، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے اور زکوٰۃ دینی ہے۔ جب اس بندے نے سنا تو وہ مجلس سے اٹھا اور جا رہا تھا، اور زبان حال سے وہ کہہ رہا تھا کہ جو کچھ اللہ کے رسول نے مجھے فرما دیا ہے اس سے ایک چیز کم بھی نہیں کروں گا، اس سے ایک چیز زیادہ بھی نہیں کروں گا۔